السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ریلیشن شپ یعنی رشتہ داری میں کیا کیا اسماء استعمال ہوتے ہیں، تو آج ان کے ہم پلورل سے دیکھیں گے۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ابو کا پلورل ہوتا ہے، دیکھو یہاں پہ الابو ہے تو الابو کا پلورل ہوتا ہے الابا، اور الامو کا پلورل ہوتا ہے الامہات، اور الابنو کا پلورل ہوتا ہے الابناء، اور البنتو کا پلورل ہوتا ہے البنات، اور الاخو کا پلورل ہوتا ہے الاخوتو اور اخوان، الاختو کا ہو جاتا ہے الاخوات، اور الزوجو کا ہو جاتا ہے الازواج۔ تو الابا یعنی باپ، یعنی بہت سارے باپ، الامہات یعنی مائیں بہت ساری، الابناء بہت سارے بیٹے، البنات بہت ساری بیٹیاں، یعنی تین یا تین سے زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم پلورل کا استعمال کرتے ہیں۔ الاخوات اور اخوان یعنی بھائی، بہت سارے بھائی، اور الاخوات یعنی بہت ساری بہنیں اور بہت ساری بیویاں یا تو شوہر۔ تو یہ ہو گیا یہ پلورل کا استعمال، اور اس کا استعمال قرآن میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ یہ کہاں اور کس جگہ پہ اور کس طریقے سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو اگر ہم چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، اگر ہم کو دیکھنا ہے تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ ایک آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ تو یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے آباءنا، تو یہ آباءنا ہے نا، یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ پلورل ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ امہاتکم اللتی ارضعناکم یعنی تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یہ بھی جیسے کہ امہات یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اور فقتلوا ابناءہم واستحیوا نساءہم، اور تو تم قتل کر دو، یہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، اور استحیوا نساءہم یعنی ان کے عورتوں کو، یعنی ان کے جو فیمیل بچیاں ہوں گی ان کو رہنے دو، اور صرف مرد بچے جو ہوں گے پیدا ان کو مار دو۔ انما المؤمنون اخوتن، انما المؤمنون اخوتن یعنی سارے تمہارے یہ بھائی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی اسی نے ہے تمہارے لیے یہ سارے جوڑے پیدا کیے ہوئے، جو یعنی ہر طرح کے جوڑے جو اس نے بنایا ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کے سارے جوڑے ہی بنائے ہیں، اور تمہارے میں سے، تمہیں میں سے بھی اس نے جوڑے ہی بنائے ہیں، یعنی مرد اور عورتیں بنائے ہیں۔ تو یہ سارے اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم کو غور سے دیکھیں گے اور اس کو ہم یاد کریں گے، اور ریپیٹیڈلی ہم جب دیکھتے رہیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اس کا کیسے استعمال ہوا ہے، اور اس طریقے سے ہم کو یہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔